السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل میں آپ سلیبس کے مطابق ریڈنگ کر رہے ہیں۔ کلاس 6 کا سلیبس ہم نے شروع کیا ہے اور کلاس 6 کے سلیبس میں پہلے 2 سپارے ہیں۔ تو پہلا جو سپارہ ہے الحمدللہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا سپارہ آج آپ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس کا ناظرہ سیکھیں گے، اس کے بعد ترجمہ اور پھر مختصر سی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اسی رکوع کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سا عنقریب، سا اور سوفا دونوں عنقریب کا معنی دیتے ہیں، لیکن سین اور صوفہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے، یعنی جلد ہی۔ یقولو کہیں گے، سفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے۔ ان اور من دونوں کا معنی سے ہوتا ہے۔ اللاتی وہ جو، مذکر کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے نا، اور مؤنث کے لیے اللاتی، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اللاتی کا معنی بھی وہ جو ہوتا ہے، اللاتی کا بھی وہ جو ہوتا ہے۔ کانو وہ تھے، علیہا اس پر۔ قل کہہ دیجئے، للہ اللہ کے لیے، مشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب، کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔
اس آیت میں تحویل قبلہ کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ اس رکوع کے شروع میں سارا تحویل قبلہ کا ہی ذکر ہے۔ تو تحویل قبلہ کیا ہوتا ہے، پہلے مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو مختصر سا بتا دیتی ہوں سارا۔ تو یہ تحویل قبلہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، جب آپ پڑھیں گے نا اس رکوع کو تو آپ کو ساری سمجھ آئے گی۔ تو میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے نا، تو 16 یا 17 ماہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ بیت المقدس فلسطین میں ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں فلسطین کے بارے میں۔ تو فلسطین میں بیت المقدس ہے جو یہودیوں اور نصارہ مسلمانوں تینوں کا قبلہ ہے۔ 3 مسجدیں ہیں نا جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رفع سفر باندھا جا سکتا ہے، وہ 3 مسجدیں ہیں۔ ایک خانہ کعبہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے اور تیسری بیت المقدس ہے۔ معراج کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا، اس طرح آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا، فلسطین میں ہے یہ مسجد۔ تو 16 یا 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل سے یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہو، اسی لیے اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار کرتے رہتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ یہ سارا آپ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو حکم دے دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے آیت ابھی پڑھی ہے نا، یہ پہلی، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان قریب جب تحویل قبلہ ہوگا نا، تو وہ لوگ جو بے وقوف ہیں، یعنی جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں اور جو منافق ہیں مدینہ میں رہنے والے، وہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ آپ کو آپ کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ مشرق و مغرب یعنی ساری سمتیں اللہ کی ہی ہیں، اصل بات اللہ کے حکم کو ماننے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو حکم دیا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس آیت کی۔ اور کذالک اسی طرح سے جعلناکم ہم نے بنایا تم کو امتا وسطا لتکونوا درمیانی امت تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، ویکونوا اور ہو جائیں رسول علیکم تم پر شہیدا گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو التی وہ جو کنت علیہا آپ تھے اس پر، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن اس سے جو ینقلب جو پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، وَإِن کانت اور البتہ ہے یہ لکبیرۃ بہت بھاری بہت گرا، الا سوائے علی الذین ان لوگوں کے ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے ان کو، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہاری نمازیں۔ ایمانکم سے مراد یہاں پر ایمان نہیں ہے بلکہ نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری نمازیں ضائع کر دے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ایمان سے مراد یہاں پر ایمان نہیں ہے بلکہ نمازیں ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف رحیم البتہ بہت مشفق اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کی مختصر تفسیر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امت وسط، وسط کا معنی ہوتا ہے درمیان، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، درمیان بھی استعمال ہوتا ہے وسط کا معنی، اور افضل امت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تم درمیانی امت بنائے گئے ہو، امت وسط بنائے گئے ہو، یا فضیلت والی امت بنائے گئے ہو، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ لوگوں پر یہ گواہ کس طرح ہوں گے؟
اس طرح سے ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں. حدیث میں اس طرح سے کچھ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو پیغمبر اس بات میں جواب دیں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے جی اللہ جی ہم نے آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کا آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اپنی قوموں کو. تو جب امتوں سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کریں گے، ہے نا، تو وہ انکار کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب امتیں اس بات کا انکار کریں گی کہ ہمارے پاس کوئی رسول یا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ گواہ طلب کریں گے رسولوں سے کہ بتاؤ تمہارا کوئی گواہ بھی ہے کہ تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. تو پھر جو امت مسلمہ ہے نا وہ گواہ بنیں گے اور وہ اللہ کے آگے گواہی دیں گے کہ اللہ جی ان پیغمبروں نے رسولوں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر حجت قائم کرنے کے لیے اس امت سے پوچھیں گے آپ کو کیسے پتہ، آپ تو بعد میں آئے تھے. تو پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہم پر گواہ بنیں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کہیں گے کہ گواہی دیں گے کہ میری عمر ٹھیک کہتی ہے، ان رسولوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ جب عدالت قائم کریں گے تو پھر گواہ پیش کیے جائیں گے، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور ان کی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا. اس کے آگے بیان کیا گیا ہے وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو وہ جو کنتا آپ تھے علیہا اس پر، الا مگر لنعلم مگر ہم جان لیں تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن اسے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر. اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم کیوں دیا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اللہ کو تو پہلے ہی معلوم ہے، اللہ کے علم تو پہلے میں ہی ہے. تو ہم اس کا ترجمہ ایسے کریں گے تاکہ اللہ کا علم دوسرے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جائے کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگرچہ یہ بہت باری بات ہے طویل قبلہ کی، لیکن ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے یہ باری نہیں ہے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. کیونکہ ایمان والے لوگوں کے لیے، ہدایت والے لوگوں کے لیے اللہ کی بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اس پر وہ فوری عمل کرتے ہیں. پھر آگے جو آیت بیان کی گئی ہے نا اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ جب تحویل قبلہ ہو گیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا، تو لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو پچھلی نمازیں تھیں جو ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا، کیا وہ ضائع ہو جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازیں وہ ضائع کر دے. اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت ہی مشفق ہے اور بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا اجر بھی ضائع نہیں کریں گے. قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا پلٹنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان میں، فلنولینک پس ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن قبلے کی طرف، ترضاہا آپ راضی ہیں اس سے، آپ خوش ہیں اس سے. فولی پس پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ، شطرہ جانب طرف، مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام خانہ کعبہ کو ہی کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ ان کا قبلہ ہو اور بار بار آسمان کی طرف اس لیے چہرہ اٹھاتے تھے کہ تاکہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا بار بار دیکھتے ہیں تو ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دے دیا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں. وحیث اور جہاں کہیں، ما کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اسی کی جانب. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یعنی قبلہ بنا لیں اس کو. وَإِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو اوتوا الکتابہ کتاب دیے گئے ہیں یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ حق ہے، سچ ہے، مِن ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما اسے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں.
اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں ان کی کتاب میں پہلے ہی سے درج تھا کہ جو نبی آخر زماں ہوں گے وہ 2 قبلوں والے ہوں گے۔ تو اب تو ہجرت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سب وہ 2 قبلے بنا دیے، پہلا بیت المقدس و پھر دوسرے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ تو اب تو ان کی ہجرت پوری ہو گئی، اب تو کوئی بہانہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے اس میں اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا نا، وہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ وَلَئِن اور البتہ اگر آتَیْتَ الَّذِینَ آپ دیتے ان لوگوں کو وہ جو اوتوا الکتابہ دیے گئے ہیں کتاب بِکُلِّ آیَةٍ ہر طرح کی نشانی ما تَبِعُوا قِبْلَتَکَ نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے ہیں اہل کتاب کو ہر طرح کی نشانی لا کے دکھا دینا پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت اور نہ ہی آپ بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی۔ جو اہل کتاب ہے نا ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ نے ان کے قبلے کی پیروی نہیں اب کرنی، اب آپ کو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے، تو آپ نے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وما بعضهم اور نہیں بعض ان کا بتابعین پیروی کرنے والا قبلۃ بعض کے قبلہ کی۔ جو یہود و نصارہ ہے نا ان دونوں کے آپس میں بھی اختلاف ہے، دونوں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں نماز، لیکن جو یہودی ہیں ان کی شرقی جانب والی دیوار ہے اور جو نصارہ ہیں ان کی غربی جانب والی دیوار ہے، یعنی یہ تو آپس میں بھی ایک قبلے پر متفق نہیں ہیں، ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءک جو آپ کے پاس آ گیا، من العلم علم میں سے، انک بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے وہی کا علم آ جانے کے بعد ان کی بات مانی یعنی ان کے قبلے کی طرف رخ کیا تو پھر آپ تب ظالم ہوں گے۔ ظلم ہوتا ہے جو کسی چیز کا حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دینا، کسی چیز کو اس کے موضوع مقام پر نہ رکھنا۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ کیسے پہچانتے تھے؟ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ درج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا نام مبارک، آپ کی والدہ کا نام، آپ نے کہاں پیدا ہونا ہے اور کہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے، آپ کے صحابہ کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں موجود تھیں۔ وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک فریق منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، سچ بات کو، وَهُمْ اور وہ یعلمون جانتے ہیں یعنی جانتے بوجھتے حق بات کو چھپاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا یعنی مکہ کے جو لوگ ہیں وہ جب یہود و نصارہ سے جب جا کے پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بھلا تمہاری کتابوں میں اسی نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو وہ چھپاتے تھے حق بات کو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ الحق حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس ہرگز نہ آپ ہوں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ جب لا کے آگے نون شد ہوگا نا تو آپ اس کا ترجمہ ہرگز نہیں کریں گے، بس ہرگز نہ آپ ہوں شک کرنے والوں میں سے، یعنی آپ اللہ کے سچے برحق رسول ہیں تو اس میں کوئی شک نہ کریں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس میں تحویل قبلہ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے یعنی ہمارے امت مسلمہ کے امت وسط ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور جو گواہیاں دی جائیں گی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے اس میں۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا تحویل قبلہ کو اور اس کا حکم کیوں دیا گیا اس بات کو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔